الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام تحمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام الہدی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات بارکہ پر. قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم کوئی بھی مصیبت جو اس زمین پر اتارتے ہیں یا تمہارے جسموں میں اس آزمائش کو، اس مصیبت تکلیف کو پیدا کر دیتے ہیں، تو یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو بنانے سے بھی پہلے جو لوح محفوظ کے اندر تقادیر لکھی تھیں، لوگوں کی تقدیروں کو لکھا تھا، اس میں ان تمام باتوں کو اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے. اس دنیا میں انسان مختلف کیفیات کا شکار رہتا ہے. کبھی خوشیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں، کبھی وہ غموں سے دوچار ہو جاتا ہے، اور یہ خوشی اور غم دونوں ہی کیفیتیں انسان کی زندگی میں لازم اور ملزوم ہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ساری کی ساری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جب سے پیدا ہوا ہوں غم ہی دیکھ رہا ہوں. ہر انسان
ان دونوں حالات سے، ان دونوں معاملات سے لازمی گزرتا ہے اپنی زندگی کے اندر. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ حالات کون پیدا کرتا ہے، یہ مسائل کس کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، خوشیاں دینے والا کون ہے اور غموں سے دوچار کرنے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، اموال کے اندر نقصان کے ساتھ، پھلوں کے اندر نقصان کے ساتھ. ان تمام چیزوں میں نقصان دے کر، آزمائش میں مبتلا کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، امتحان کریں گے. لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام آزمائشوں میں، ان تمام تکالیف میں صبر کرنے والوں کے لیے بشارت، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو لوگ ان تکالیف میں صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا جہاں کی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اس آیت کے اندر ایک چیز کا ذکر ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال کے اندر نقصان اور جان کے اندر نقصان، انسان کا مالی اور جانی نقصان. سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ صحت اور عافیت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. اس نعمت کی قدر انسان کو اس وقت آتی ہے جب یہ نعمت انسان سے چھن جاتی ہے. جب ہم تندرست ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں تو ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی. جب ہم سے یہ چیزیں چھنتی چلی جاتی ہیں تب ہمیں قدر آتی ہے کہ ہم تو کس قدر اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزار رہے تھے جس کا کبھی ہم نے اندازہ بھی نہیں کیا. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو میرا دل بغیر شور ڈالے، بغیر کوئی مجھ سے اضافی خرچہ لیے کام کر رہا ہے دن اور رات، میرے ایک ایک سانس کے ساتھ چل رہا ہے، جب یہ دل بند ہوا تھا تو اس وقت مجھے کیسا جھٹکا لگا تھا. ہمیں نہیں پتہ چلتا. دن اور رات میں 24 گھنٹے میں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہماری ساری زندگی میں یہ دل کام کرتا ہے اور کتنا خون پمپ کرتا ہے، کتنی اس کے اندر طاقتور اللہ نے مشینری فٹ کی ہوئی ہے کہ صبح اور شام، دن اور رات ہم سو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں سوتا. لیکن جب یہ بند ہوتا ہے، جب ہمیں اللہ نہ کرے کوئی وال بند ہو جائے یا ہارٹ اٹیک ہو جائے، تب ہمیں اس دل کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں جو گردے دیے ہیں، روزانہ کتنے پانی فلٹر کر رہے ہیں، روزانہ کتنے زبردست طریقے سے اور خودکار نظام کے ذریعے سے ایک فلٹریشن پلانٹ ہمارے اندر لگا ہوا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک ایک دن ہمارے گردے کے اندر درد پیدا ہوتا ہے، گردے کے اندر تکلیف اٹھتی ہے. ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کے گردے میں پتھری پیدا ہو گئی. تب ہمیں جا کے اس گردے کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. علی ھذا القیاس انسانی جسم کا ایک ایک عضو، اس کا ہم ساری زندگی اگر شکر ادا کرتے رہیں ہم نہیں کر سکتے. یہ زبان جو بول رہی ہے، یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، یہ کان جو سن رہے ہیں، یہ ہاتھ جو چل رہے ہیں، یہ ٹانگیں جو ہمارے جسم کا سہارا ہے، اور یہ معدہ جو کام کر رہا ہے، اور اسی طرح جسم کا ایک ایک عضو، حتیٰ کہ انسانی جسم میں جو بال بھی ہیں یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. جن کے سروں سے بال ختم ہو جاتے ہیں کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنا خرچہ کر کے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں، اس کے بعد بھی گارنٹی کوئی نہیں کہ یہ بال باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو سامعین محترم، ہمارے وجود پر موجود ایک ایک عضو، ایک ایک بال، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے اوپر تشریف لائے اور یہ ان کی خلافت کا پہلا سال تھا. صحابی کہتے ہیں کہ جیسے ہی ممبر پر تشریف لائے تو
تو سیدنا ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے، اور پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا کہ لوگوں سن لو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے تو پہلے سال میں ہی آپ نے منبر پر آپ چڑھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، اور آپ نے ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی تھی، وہ بات یہ تھی کہ صلی اللہ العفو والعافیہ، لوگوں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، صحت کا سوال کرو، فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، فرمایا کہ ایمان کے بعد، اللہ پر ایمان کے بعد سب سے بڑی کوئی دولت اگر کسی انسان کو ملتی ہے تو اس کی صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ایمان ہے تو اس کے بعد صحت اگر انسان کے پاس ہے تو سب کچھ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ جس کے پاس جان نہیں، جس کے پاس صحت نہیں، اس کے سامنے بڑی بڑی گاڑیوں کی کوئی حیثیت نہیں، بڑے بڑے محلات کی کوئی حیثیت نہیں، بڑے بڑے بنگلوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے سامنے عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے سامنے بچوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب اس کی اپنی جان نہیں ہے تو اس کی نظر میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ جان ہے تو جہان ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے چچا آئے، حضرت عباس بن عبد المطلب، اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی دعا سکھلائیے جو میں اللہ سے مانگا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو جو دعا بتلائی وہ یہی دعا تھی، اے میرے چچا جان، صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرو۔ اپنے چچا کو اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی کہ عافیت، صحت کا سوال کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے، اور بڑی خوبصورت بات اس حدیث کے اندر بیان کی گئی، اور ہم سب کو یہ حدیث اپنے دل و دماغ کے اندر پیوست کر لینی چاہیے، اپنے پاس سیو کر لینی چاہیے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو اللہ تعالی طاقت دے، اپنے گھر کے اندر کسی نمایاں جگہ پر یہ حدیث لکھ کے لگا دے، اپنی دکان کے اندر یہ حدیث کسی نمایاں جگہ پر لکھ کے لگا دے، جب روزانہ اس کی نظر اس حدیث پہ پڑے گی تو روزانہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص تم میں سے اس حال میں صبح کرتا ہے آمنا فی سربہ، کہ وہ اپنے گھر میں امن و سکون کے ساتھ رہ رہا ہے۔ امن و سکون، یہ امن و سکون اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ جا کر اس کی قیمت غزہ والوں سے پوچھیں، اس کی قیمت غزہ والوں سے پوچھیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ صبح تو اپنے گھر میں زندہ ہے، شام کو زندگی ہے کہ نہیں ہے، شام کو تو سو رہے ہیں، صبح زندہ اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے۔ اس کی قیمت آپ کشمیر والوں سے پوچھئے، اس کی قیمت آپ افغانستان اور عراق والوں سے پوچھئے، جہاں پر بد امنی کی فضا ہے، جہاں پر جنگ و جدل ہے، جہاں پر انتشار ہے، فساد ہے، شام والوں سے پوچھئے۔ فرمایا کہ جو کوئی شخص تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر والوں میں حالت امن میں ہے۔ دوسری چیز معافا فی جسدہ، وہ اس حال میں صبح اٹھتا ہے کہ اس کے جسم میں کسی بھی قسم کی کوئی بیماری نہیں موجود، صحت مند ہے، تندرست اور توانا ہے، کھانسی نہیں آ رہی ہے، سر میں درد نہیں ہے، آنکھوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دانت میں درد نہیں ہے، کوئی پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک اٹھتا ہے۔ اور پھر آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس اس کے اس دن کا کھانا موجود ہے، مہینے کا نہیں، سال کا نہیں، 10 سال کا نہیں، بلکہ اس کے پاس اس کے اس دن کا، جس دن میں وہ صبح کر رہا ہے، کھانا موجود ہے۔ فرمایا یہ وہ خوش نصیب انسان ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، فرمایا یہ تو ایسے ہے جیسے کسی انسان کی قدموں میں اللہ نے ساری دنیا کی دولتوں کو اکٹھا کر کے جمع کر دیا ہے۔ یہ اتنا خوش نصیب انسان ہے جس کے پاس صرف 3 چیزیں، پہلی چیز امن میں ہے، دوسری چیز صحت کی حالت میں ہے، تیسری چیز اس کے پاس اس کے اس دن کا کھانا موجود ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے۔ ذرا سوچیے، اپنی زندگی پر نگاہ دوڑائیے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان تینوں نعمتوں کو ہر وقت حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ناشکرے، پھر بھی پریشان ہیں، پھر بھی غم کی کیفیت میں ہیں، پھر بھی رو رہے ہیں، اور رونے دھونے سے ہماری جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں،
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو، اپنے سے اعلیٰ کو دیکھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، جبکہ دنیا کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر تم تندرست و توانا ہو تو بیمار کو دیکھو، تو تم اپنی تندرستی کا، صحت کا شکر ادا کرو گے۔ اگر تم حالت امن میں ہو تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس امن کی دولت میسر نہیں ہے۔ اگر تمہارے گھر میں راشن موجود ہے تو ان کو دیکھو جن کے گھر میں دن کے کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، تو تم کیا کرو گے؟ اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ لیکن جب ہم نے دیکھنا ہے اپنے سے اوپر والوں کو تو ظاہر بات ہم نے پریشان ہو جانا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص جو ہے، عربی کی کہاوت ہے کہ ایک شخص کسی بہت بڑی سوسائٹی کے اندر، کسی کا کالونی کے اندر چل رہا تھا، جو سمجھ لیجئے کہ DHA کے اندر یا مہری ٹاؤن کے اندر چل رہا تھا، تو چلتے چلتے اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار کتنے بڑے بڑے محلات ہیں، کتنی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، دیکھو کتنی بڑی بڑی گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی ہیں، کتنے بڑے بڑے گھر ہیں ان لوگوں کے۔ جب اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کر رہا تھا ہم کہاں تھے؟ جب اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کر رہا تھا، یہ کوٹھیاں بانٹ رہا تھا، گاڑیاں بانٹ رہا تھا، تو ہم اس وقت کہاں تھے؟ اس کا دوست بڑا سیانا تھا، اس کو پکڑ کے ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں جا کے اس کو سارے وارڈوں کا دورہ کرایا، اور اس کے بعد اسے کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ یہ بیماریاں بانٹ رہا تھا ہم اس وقت کہاں تھے؟ ہم اس وقت کہاں تھے؟ اگر تم حالت صحت میں ہو تو تم ان لوگوں سے بہت بہتر ہو جو اس وقت بیماری کی حالت میں ہے۔ تو سامعین محترم، ہم نے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، کبھی بھی اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں۔ اور اس سے اگلی بات، اگر کوئی مصیبت آ ہی جائے، کوئی بیماری آ ہی جائے، مال میں نقصان ہو گیا، جان میں نقصان ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی مجھ پر آفت آئی ہے یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ اگر اس بات پر راضی ہے کہ میں اس حال میں رہوں تو میں بھی اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ رضا بالقضاء یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ انسان کو بہت پرسکون رکھتی ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے اگر انسان کا تقدیر پر ایمان نہ ہونا تو یہ ٹینشن اتنی خطرناک بیماری ہے کہ انسان اپنے کسی نقصان کی ٹینشن لے لے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ بعض اوقات لوگ ٹینشن میں مبتلا ہو کر خودکشی کر بیٹھتے ہیں۔ ٹینشن میں مبتلا ہو کر اپنے بچوں کو خود ہی مار دیتے ہیں، اور ایسے حادثات ہمارے ملک کے اندر ہو چکے ہیں۔ شاید پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس نے پہلے قتل کیا، اس کے بعد خودکشی کر لی۔ ٹینشن، جب انسان کا تقدیر پر ایمان نہ ہو، جب انسان کا اللہ پر ایمان نہ ہو تو پھر وہ ٹینشن کا مریض بن جاتا ہے، پھر وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، پھر پتہ نہیں کون کون سی ذہنی بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں، اور پھر آخر کار اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے یا اپنے دائیں بائیں والوں کو مار دیتا ہے۔ اس لیے تقدیر پر ایمان بہت ضروری ہے، اور ہم نے ایمان کی جو تعریف پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہماری اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر میں ترقی کر رہا ہوں، اگر میں آگے بڑھ رہا ہوں، اگر میں اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب کو حاصل کر رہا ہوں اور مجھ پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اگر میں پیچھے کو جا رہا ہوں اور اگر مجھ پر پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، مجھے نقصان ہو رہا ہے، تب بھی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سامعین محترم، جب انسان کی ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ ہر قسم کی ٹینشن اور ذہنی فکر سے کیا ہو جاتا ہے؟ خالی ہو جاتا ہے۔ اگلی بات، عقیدے کو ٹھیک کرنے کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کو دنیا کے اندر ہی تکلیفوں سے دوچار کر دیتے ہیں۔ کیسی بات ہے؟ عام طور پہ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے اور اس کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ بھلائی کا ارادہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو آخرت کے اندر اس کی جو دنیا کے معاملات تھے ان کے بارے میں حساب نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو جو آخرت میں سزا ملنی تھی یا آخرت میں جو اس پہ مصیبتیں آنی تھی وہ ساری کی ساری اللہ نے دنیا میں پوری کر دی۔ تو یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ دنیا کے اندر کی آنے والی آزمائشیں یہ برداشت کر لینا آسان ہے،
دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کر لینا آسان ہے، اور آخرت کی تکلیف کو برداشت کر لینا کسی کی بس کی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت نازل کر دیتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، فرمایا جو کوئی اللہ کی اس نازل کردہ مصیبت اور آفت پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو کوئی اللہ کی اس نازل کردہ آفت اور مصیبت پر ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے اور ناشکری کے کلمات کہتا ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بھی ایسے بندے کی پرواہ نہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک انسان کے لیے ایک مقام طے کیا ہوتا ہے کہ میں نے جنت میں اس کو یہ مقام دینا ہے، لیکن اپنے عمل کی بنیاد پر وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا۔ عمل اس کا کمزور ہوتا ہے، نمازوں میں کمزور تھا، روزوں میں کمزور تھا، اخلاق اتنا اچھا نہیں تھا، باقی اس کے اندر بڑی کمزوریاں پائی جاتی تھیں۔ اپنے عمل کی وجہ سے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن اللہ نے اس کے لیے وہ مقام لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو یہ مقام دینا ہی دینا ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ ابتلاہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اس کے مال کے اندر، اس کے جسم کے اندر، اس کی اولاد کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال کے ذریعے اس کو آزماتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جسم کے ذریعے اس کو آزماتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو اس کی اولاد کے ذریعے آزماتا ہے کہ اولاد کے ذریعے کوئی نہ کوئی نقصان اس کو پہنچتا ہے، یا اولاد میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ غم جب اس کو پہنچتا ہے، اس غم پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس صبر کے بدلے میں اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس مقام تک وہ اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور سامعین محترم، ایک اور حدیث تو بڑی عجیب ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یود اہل العافیۃ حین یعطی اہل البلاء الثواب، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان آزمائش میں رہنے والے لوگوں پر اپنے انعامات کی بارش کرے گا، ان کو اجر و ثواب عطا کرے گا، تو اتنا زیادہ اجر و ثواب ان کو عطا کرے گا کہ وہ لوگ جن کو دنیا کے اندر کوئی آزمائش نہیں آئی تھی، بیمار نہیں ہوئے تھے، کبھی ان پر کوئی تکلیف نہیں آئی تھی، وہ اس موقع پر یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ان کی جسموں کو دنیا کے اندر کینچیوں کے ذریعے کاٹ دیا جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جب وہ اہل عافیت دنیا کے اندر جو بیمار نہیں ہوئے تھے، جن پر کوئی مصیبت نہیں آئی تھی، کل قیامت کے دن جب وہ ان لوگوں کو اجر پاتا ہوا دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، تو ہم بھی آج اس کے بدلے میں اتنا اجر و ثواب پا لیتے جتنا ان کو مل گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے۔ مومن کا معاملہ تو یہ جو خوبی ہے یہ صرف اور صرف مومن کو حاصل ہے، کافر کو حاصل نہیں، ورنہ بیمار تو کافر بھی ہوتے ہیں، مصیبتیں تو ان پر بھی آتی ہیں، لیکن ان کو یہ اعزاز نہیں ملتا جو اہل ایمان کو ملتا ہے۔ فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب والا ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن وان اصابته سراء شکر، فرمایا کہ مومن جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت پہنچتی ہے، کوئی خوشخبری ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ شکر فکان خیر اللہ، مومن اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی اس کا اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کی نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں اجر ملتا ہے۔ اور پھر وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اور جب کسی مومن کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، فرمایا کہ وہ اس پر صبر کرتا ہے اور یہ صبر پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو تکلیف بھی مومن کے لیے کیا ہے؟ خیر کا باعث ہے، نقصان کا باعث۔ بظاہر نقصان ہو رہا ہے، بظاہر تو تکلیف ہے، بظاہر تو پریشانی ہے، ناقابل برداشت ہے، لیکن حقیقت میں یہ بندہ بہت بڑی خیر کو پا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ ہیں، ام صائب ان کا نام ہے، ان کے پاس ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو کہنے لگے، اے ام صائب تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی، مجھے بخار ہوا ہے۔ لا بارک اللہ فیہا،
اللہ اس بخار کے اندر برکت نہ کرے، یعنی اس بخار کو نہ بڑھائے۔ فقال لا تسب الحمى، اللہ کے رسول نے سائب کی جب یہ بات سنی نا کہ اللہ اس بخار کو نہ بڑھائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بخار کو برا بلا نہ کہو، بخار کو برا بلا نہ کہو۔ فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، فرمایا کہ بخار ابن آدم کے گناہوں کو ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے بھٹی کے اندر جب لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو لوہے کی جو خرابی ہوتی ہے یا لوہے کے اندر جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ اس سے دھل جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح ایک آدمی جب بخار سے نکلتا ہے تو بالکل گناہوں سے دھل جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ تو اس طرح ہے کہ بخار انسان کے گناہوں کو اس طرح سے گرا دیتا ہے جس طرح خزاں، جو درختوں کے پتے ہوتے ہیں، خزاں کا موسم ان کو گرا دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، گناہوں سے پاکی بخار کے ذریعے اور اس طرح کی مصیبتوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ آگے چلیے، اب اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کیا کرے؟ بیمار ہو جانے والا تو صبر کرے گا، اس نے تو اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہنا ہے۔ لیکن جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ پہلی بات جان لیجئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان میں سے ایک حق کیا ہے؟ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ ہمیں کسی انسان کے بارے میں، ہمارے کسی دوست کے بارے میں، کسی عزیز و اقارب میں سے کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جا کر اس کی عیادت کریں۔ عیادت کرنا بہت بڑا اجر و ثواب والا عمل ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ عیادت سے مریض کو تسلی مل جاتی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو بیمار ہوا ہے، کوئی ملنے نہیں آ رہا، نہ اولاد آئی ہے ملنے کے لیے، نہ بہن بھائی آئے ہیں ملنے کے لیے، نہ کوئی دوست آئے ہیں ملنے کے لیے، یہ آدمی تو ٹینشن سے ہی مر جائے گا۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو بیمار ہوا ہے اور کبھی بھائی آ رہے ہیں، کبھی بہنیں آ رہی ہیں، کبھی اس کی اولاد آ رہی ہے، کبھی جو ہے اس کے دوست آ رہے ہیں اور بار بار اس سے ملنے آ رہے ہیں، تو یہ شخص ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جو بیماری میں بیمار ہوتے ہیں لیکن جب ان کے بچے ان سے ملنے جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو دیکھ کر، اپنے پوتوں کو دیکھ کر، اپنے نوازوں کو دیکھ کر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات، کیوں؟ خوشی ملتی ہے نا، اپنی اولاد کو دیکھ کر خوشی ملتی ہے، اور خوشی انسان کی بیماری ختم کر دیتی ہے اور غم انسان کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے مریض کو خوش کریں، مریض کے پاس جائیں، عیادت کریں، اس کو کھلائیں پلائیں، اس کی خدمت کریں، اس کو خوش کریں تاکہ اس کی بیماری جلد ختم ہو جائے۔ دوسری بات فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہے۔ کتنی بڑی بات ہے! عیادت کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میرے خیال سے تو 1-2 منٹ بھی کافی ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ بھی کافی ہیں۔ عیادت کرنے میں اتنی سی دیر لگتی ہے لیکن اجر کتنا بڑا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جو کوئی شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ بنا دیتا ہے۔ ایک مسلمان کی عیادت کتنا بڑا عمل ہے، ذرا سوچئے۔ سامعین محترم، ہم اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو جائے، اور آج کل تو ویسے بھی موبائل آ گیا ہے تو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ہم تو اب بس موبائل پہ سارا کام چلا لیتے ہیں۔ ہاں، کوئی آپ کے کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی دور رہتا ہے، کوئی کراچی میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اس کو فون کر دیا ہے۔ لیکن کوئی آپ کے علاقے میں رہتا ہے، آپ کی گلی محلے میں رہتا ہے، آپ کے ٹاؤن میں رہتا ہے، آپ کے شہر میں رہتا ہے، اس کو بھی آپ خالی فون پہ پوچھ رہے ہیں، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں۔ اس کے پاس جائیں، اس کی عیادت کریں، اور عیادت کرنے کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ کم سے کم وقت میں اس کے پاس بیٹھیں، کیونکہ مریض جو ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات زیادہ اگر کوئی اس سے باتیں کرے تو تنگ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کم سے کم وقت میں اس کے پاس بیٹھیں اور اس کی عیادت کریں، اس کو دعائیں دیں اور واپس آ جائیں۔ تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ بنا دیتا ہے۔
اور پھر سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب تم کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ نے کسی مریض کو دیکھا تو پھر اپنے لیے دعا یہ کرنی ہے، اور یہ دعا اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے محفوظ کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بیماری سے بچا کے رکھا جس بیماری میں اس مریض کو مبتلا کیا ہوا ہے۔ اپنے لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے بچایا ہوا اس بیماری سے، اور پھر یہ بندہ کہے کہ اللہ تو نے پوری دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے بہت ساروں پر مجھے فضیلت عطا کی ہوئی ہے۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ مریض کو دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے لیے کوئی لازمی کام نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی بڑا بزرگ ہو، کوئی بہت ہی بڑا عالم ہو وہی دم کرے۔ ہر انسان دم کر سکتا ہے، ہر مسلمان دم کر سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی بیمار کے پاس جائے اور وہ ایسا بیمار ہو کہ جس کی موت کا وقت ابھی نہیں مقرر ہوا، اللہ نے اس کو بیمار تو رکھا ہوا ہے لیکن اس کو موت نہیں آنی، تو اس کے پاس جا کر وہ 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، 7 مرتبہ اس کو دم کرے۔ کون سے کلمات ہیں؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ فرمایا کہ 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کے اس پر پھونکے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے نجات عطا کر دے۔ تو سامعین محترم، ہم میں سے ہر انسان دم کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہوتا تو پھر آپ سورہ فاتحہ کا دم کریں۔ سورہ فاتحہ تو ہر انسان کو آتی ہے، تو اس لیے مریض کا یہ حق ہے کہ اس کی عیادت بھی کی جائے اور اس کو دم بھی کیا جائے اور اس کو دعائیں بھی دی جائیں، اس سے اپنے لیے دعا بھی کروائی جائے کہ بیمار آدمی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اس سے بھی اپنے لیے دعا کروائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی ان خوبصورت احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ جو کوئی بیمار ہے اللہ کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر قسم کی آزمائشوں، ہر قسم کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔